وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2-3 اتوار سے جتنے بھی اسباق آپ نے پڑھے ہیں ان سب کا مشق آج آپ کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کیا ہے، ملتی جلتی آواز والے حروف کون سے ہیں اور ان کی آوازوں میں فرق بیان کریں۔ شروع میں سب سے پہلے آپ نے پڑھا تھا، میری طرف توجہ رکھیے گا، عین اور حمزہ میں فرق ہے۔ عین کی آواز اور حمزہ کی آواز میں فرق ہے۔ حمزہ کی آواز یہاں پیج نمبر میں دیکھیے، آپ کے پاس کتاب ہے تو دیکھ لیجیے، پیج نمبر ہے 37 اس میں دیکھیے شروع میں حمزہ کی آواز سخت اور جھٹکے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور عین کی آواز تھوڑی بہت نرم اور بغیر جھٹکے والی، ان دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے اس کے نیچے تا اور طا کو پڑھا، تا کی آواز پتلی اور طا کی آواز موٹی۔ اسی طرح پھر آپ نے آخر میں سا ہے، سین ہے اور صاد ہے، سا کو نرم پڑھیں گے، سین کو سیٹی کی آواز میں پتلی پڑھیں گے اور صاد کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ہا اور ہا کو پڑھا، ہا کو میٹھی آواز میں تکلف کے ساتھ ادا کریں گے اور ہا کو سینے سے ادا کریں گے، دونوں حروف ہلکی ہیں۔ اور اس کے بعد ذال، زا اور وہ، یہ سب ملتے جلتے والے آواز والے حروف ہیں۔ ذال کو نرم پڑھیں گے، زا کو سخت پڑھیں گے اور وہ کو نرم پڑھیں گے لیکن موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ یہ کل حروف تھے جن کو آپس میں تمیز کرنا ہے۔ یہ سوال، پہلا سوال کا ہی جواب تھا، ملتی جلتی آواز والے حروف کون سے ہیں اور ان کی آوازوں میں فرق بیان کرے، جو شروع سب تک پڑھیں آپ نے۔ نمبر 2، حمزہ اور عین کی آواز میں فرق واضح کریں۔ حمزہ فجعلہم کعصف مأکول، دیکھیے مأکول یہ حمزہ کی آواز ہے اور فجعلہم کعصف اس میں یہ عین کی آواز ہے، تو عین کی آواز ذرا تکلف کے ساتھ اور حمزہ کی آواز ذرا جھٹکے کے ساتھ۔ تیسرا سوال کیا آپ سے، یہ تانی سا ہے، سا لکھ دیجیے گا، سا، سین، صاد کو ان کے اپنے مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کریں۔ سا نرم پڑھیں گے، سین پتلا پڑھیں گے سیٹی کی آواز کے ساتھ اور صاد اس کو موٹی آواز میں پڑھیں گے سیٹی کی آواز کے ساتھ۔ سا ہے، سین ہے اور صاد ہے، پر پڑھیں گے۔ نمبر 4، ذال، زا، ضاد اور وا کو ان کے اپنے مخارج سے صاف صاف ادا کریں۔ آپ بارہا مشق کر چکے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ ذال کے ساتھی حروف اور کون کون سے ہیں، بتا سکتے ہیں آپ؟ ذال، اس کے ساتھی حروف ہیں سا اور وا، اور کس نام سے پڑھا آپ نے؟ حروف لثویہ، نرم حروف، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زا، زا کے ساتھی حروف کون کون سے ہیں؟ زا، سین اور صاد، حروف صفیریہ، سیٹی والے حروف۔ یہ بارہا اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ جو کچا پکا جو یاد دہانی ہو جائے۔ بود، مشابہ بالدال، بود، کون سے حروف ہے یہ؟ کس نام سے پڑھا؟ حرف حافیہ، زبان کی کروٹ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ اور وہ کو، وہ وہی 3 حروف، حروف لثویہ نرم حروف، سا ہے، ذال ہے اور وا ہے، یہ تینوں نرم حروف ہیں۔ نمبر 5، پانچواں سوال آپ سے کیا ہے، مد کے کیا معنی ہیں اور کتنے حروف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ آپ یوں سمجھیے میں نہیں، کتاب والا نہیں، آپ سے کوئی بچہ سوال کر رہا ہے اور ماشاءاللہ آپ نے تجوید پڑھی اور ایک سبق کو میں نے کئی دفعہ دہرایا۔ آپ اپنے آپ سے بھی سوال کریں، پہلے کوشش کریں جواب آنے کی، نہ آئے تو پھر میرا سنیں۔ مد کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے بار بار پڑھا، مد کے معنی کھینچنے کے، اور کتنے حروف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ اب ذرا توجہ رکھیے، کتنے حروف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ حروف مدہ کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، واو، الف، یا، جبکہ الف سے پہلے زبر ہو
واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو. اور ان حروف مدہ کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے. یہ اصل مد اصلی ہے، یعنی کسی بڑی مد کو چھوٹی مد کو آپ نے اپنا حق نہیں دیا، صرف اس مقدار میں کھینچ لیا جتنی مقدار میں حروف مدہ کو کھینچتے ہیں، تو آپ نے گویا کہ اصل مد ادا کر دیا. جیسے تراویح میں اب حافظ صاحب چھوٹی مد بڑی مد کی تمیز کر کے چلیں گے تب تو 11:30 ہو جائیں گے. اب تو کوشش ہوتی ہے کہ 10:30 بجے تک ہم بالکل فارغ ہو جائیں. تو یہ حروف مدہ ہیں، اور حروف مدہ کی ایک دوسری شکل ہے، وہ کون سی ہیں؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. یہ دوسری مد نہیں ہے، یہ مد اصلی کی دوسری شکل ہے. لکھنے کا فرق ہے، پڑھنے کا کوئی فرق نہیں ہے. باقی دو مد اور ہیں، ایک چھوٹی مد اور ایک بڑی مد. چھوٹی مد کو بھی آپ نشان سے پہچانتے ہیں اور بڑی مد کو بھی نشان سے پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چھٹا سوال، بڑی مد، چھوٹی مد اور مد اصلی کی مقدار کیا ہے؟ آپ پہلے سوچیں، زور دیں ذرا ذہن میں. چھوٹی مد، بڑی مد اور مد اصلی. مد اصلی کو 1 الف کی مقدار. مد اصل جیسے مالکی یا مغضوبی یا العالمین. مالکی میں الف مدہ، مغضوبی واو مدہ، عالمین یا مدہ. 1 الف کی مقدار مد اصلی کو کھینچا جاتا ہے. باقی آپ سے دوسرا سوال کیا کہ چھوٹی مد کو کتنا کھینچتے ہیں؟ چھوٹی مد کو 1 الف سے 3 الف، اور بڑی مد کو 6 الف یا 5 الف کی مقدار. زیادہ اس کو تھوڑا سا زیادہ کھینچ دیں. ٹھیک ہے جی. 7واں سوال، شد کی تعریف کریں. شد کی تعریف آپ نے پیچھے پڑھا. 3 شوشے والے نشان کو شد کہا جاتا ہے. 3 شوشہ چھوٹا ڈبلیو کی طرح جو ہوتا ہے، 3 شوشے والی اس مارک کو، اس نشان کو شد کہا جاتا ہے. اور پڑھنے کا طریقہ بتائیے. پڑھنے کا طریقہ، ہاں، اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. 1 مرتبہ ماقبل حرف سے مل کر، 1 مرتبہ خود اپنی حرکت کے ساتھ. 2 مرتبہ اس کو پڑھا جاتا ہے. لیکن 2 مرتبہ پڑھنے کے درمیان بیچ میں وقفہ نہیں کریں گے. جیسے یوں نہیں کریں گے ایاک نعبد، یوں نہیں پڑھیں گے، بلکہ سختی کے ساتھ ذرا رک کر ایاک نعبد یوں پڑھیں گے. اگر آپ نہیں پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ شد کی تعریف میں داخل نہیں ہوئی. تو شد کی تعریف کیا ہے؟ ذرا سختی کے ساتھ ذرا رک کر شد کی ادائیگی ہوگی. یہ 7واں سوال بھی ہو گیا. 8واں سوال کیا ہے؟ حروف شمسی اور حروف قمری کون کون سے اور ان کی تعداد بتائیے. آپ نے بارہا پڑھا اس کو، بار بار. حروف شمسی اور حروف قمری. حق کا خوف، عجب غم ہے، یہ حروف قمری ہیں. اگر یہ الف لام کے بعد آئیں، یا کتاب میں جو عبارت لکھی ہے ابغی حجک وخف عقیمہ، اس میں 14 حروف ہیں. یا اردو کا جملہ یاد کر لیں، حق کا خوف، عجب غم ہے. ان میں جتنے بھی حروف ہیں 14 حروف میں سے الف لام کے بعد ان 14 حروف میں سے کوئی حرف آ گیا تو الف لام کو پڑھا جائے گا. اگر ان 14 حروف میں سے کوئی حرف نہیں آیا تو پھر وہ حروف شمسی ہوگا. تو حروف شمسی کے موجودگی میں الف لام کو نہیں پڑھا جائے. آپ اپنے نام کے ساتھ لگا کر دیکھیں، اپنے والد محترم کے ساتھ لگا کر دیکھیں، بچوں جتنے بھی اللہ نے آپ کو دیے سب کے نام کے ساتھ لگا کر دیکھیں. نہیں سمجھ میں آیا تو فوراً دیکھیں الف لام کے بعد کہیں حق کا خوف، عجب غم ہے یہ الفاظ ہیں تو پڑھا جائے گا. مطلب آپ کے بیٹے کا نام علی ہے تو آپ کیا پڑھیں گے اس کو؟ العلی. اب آپ نے الف لام کو پڑھا ہے تو عین دیکھیے حروف قمری میں ہے کہ نہیں. حق کا خوف، عجب، عجب غم میں عین ہے. اسی طرح دوسرے نام بھی آپ دیکھتے جائیے، مشق ہو جائے گا. 10واں سوال آپ سے کیا ہے؟ گننا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بھی بار بار پڑھا ہے. گننا ناک میں آواز چھپانے کو کہا جاتا ہے، گنگنی آواز میں پڑھنے کو کہا جاتا ہے. بس یہ سوال ہے. آپ سوال سن رہے ہیں، ساتھ ہی میں جواب دے رہا ہوں، آسان لگ رہا ہے، لیکن اچانک سے ڈھپ سے سوال ہو جائے نا تو مشکل، آسان سوال بھی مشکل لگتا ہے. تو یہ کوشش کیجئے، ماشاءاللہ آپ نے تجوید پڑھی ہے، پورا سال لگایا، 5-6 مہینے ہو گئے، تو کوشش یہ کم سے کم پہلے تعریف ہمارے ذہنوں میں آ جائے، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ فالو کرنا بھی، اس کو نافذ کرنا بھی آ جائے گا. یہ صرف یہ قرآن شریف سے محبت ہے، یہ اللہ کے کلام سے، قرآن شریف سے محبت ہے. یہ نہ سمجھیے کہ میں نے تجوید پڑھی ہے، اتنا عرصہ وقت دیا ہے، کوئی فائدہ نہیں تو میں تو پہلے جیسے پڑھتا ہوں. نہیں، آخرت کی جو چیزیں ہیں، اخروی جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ایسے بھی جا کر بیٹھ جائیں گے نا کسی دینی مجلس میں، تب بھی آپ کا وہ بیلنس اور وہ جاری ہو جاتا ہے، میٹر جاری ہو جاتا ہے، زیرو سے ہی، اور پتہ نہیں کہاں تک پہنچے.
اور یہی چیزیں ہیں جس کے لیے انسان ساری زندگی کوشش کرتا ہے قبر میں روشنی کا ذریعہ بن جائے، ورنہ وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ پیسہ، نہ جائیداد، نہ رشتہ داریاں، نہ آدمی کی وہ سورسز، ساری چیزیں کام نہیں آئیں گی، یہی چیزیں جو وہاں پر کام آئیں گی۔ کل کتنے حروف ہیں جن پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے؟ کل کتنے، یہ ذرا الجھایا ہے سوال میں، کل کتنے حروف ہیں جن میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے؟ صرف 2 حروف ہیں، نون اور میم جب مشدد ہو، نون اور میم جب بھی مشدد ہوگا ہمیشہ غنہ ہوگا۔ عم، عین میم زبر عم، میم زبر ہمیشہ غنہ ہوگا بغیر کسی شرط کے، ایسے ہی غنہ کرنا آپ کو۔ اسی طرح انا اعطیناک الکوثر، تو انا، اس میں انا میں دیکھیے نون مشدد، تو نون اور میم جب بھی مشدد ہو تو ہر حال میں غنہ کریں گے۔ کل کتنے حروف ہیں؟ اچھا یہ تو ہو چک 11۔ 12واں سوال ہے، نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں کل کتنے حروف ہیں جو ہمیشہ غنے کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں؟ تعداد اور حروف بتائیے۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے آپ نے پڑھے، کتنے قاعدے تھے؟ 4۔ سب سے پہلا تھا اظہار، اس کے بعد اظہار کے کتنے حروف ہیں؟ 6 ہیں، یعنی نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف ہلکی آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ آپ نے پڑھا ادغام کا، کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی ایک حرف آئے تو وہاں پر مکس کر دیں گے، جیسے من یقولو، من یؤمنو، بہت ساری مثالیں آپ نے پڑھی ہے، تفصیل پڑھ چکے ہیں نا ایک دفعہ۔ اور نون ساکن نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر نون کو میم سے بدلیں گے، وہاں پر چھوٹی سی میم لکھی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی حرف آ جائے، یعنی حروف یرملون بھی نہ ہو، حروف ہلکی بھی نہ ہو، حرف با بھی نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی حرف ہو تو وہاں پر غنہ کرتے ہیں، جس کا نام ہے اخفا۔ تو یہ حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہے۔ یہ 15 حروف نون ساکن نون تنوین کے قاعدے میں غنہ والے حروف ہیں 15، ٹھیک ہے جی۔ اب باقی 4 بھی ملا سکتے ہیں تو 19 ہو جائے گا۔ کس میں؟ حروف ینملون میں سے جو ینمو ہے، نومی، اس میں بھی ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، تو 15 اور 4 کل 19 حروف ہو گئے جن میں نون ساکن نون تنوین کے قاعدے میں غنہ ہوتا ہے۔ نون ساکن، 13واں سوال آپ سے کیا ہے، نون ساکن اور تنوین کے کتنے حال ہیں؟ تفصیل سے لکھیں۔ پیپر میں سوال دے دیا بچوں کو کہ نون ساکن، آپ نے تجوید پڑھی ہے ماشاءاللہ، نون ساکن اور نون تنوین کے کتنے حال ہیں، کتنی صورتیں ہیں، کتنی شکلیں ہیں؟ 4 شکلیں۔ ابھی جو اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ اظہار کب؟ جب نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف ہلکی ہو۔ ادغام کب؟ جب نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف یرملون ہو۔ اقلاب کب؟ جب نون ساکن نون تنوین کے بعد حرف با ہو۔ اخفا کب؟ جب نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف ہلکی بھی نہ ہو، حروف یرملون بھی نہ ہو، حرف با بھی نہ ہو تو پھر اخفا کریں گے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے اخفا کی کوئی مثال دیں جس میں حروف ہلکی بھی نہ ہو، حروف یرملون بھی نہ ہو، حرف با بھی نہ ہو، آسان ہے۔ عند، انت، 2 مثال چھوٹی سی اپنے پاس رکھیے۔ عند میں دیکھیے نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف ہلکی نہیں ہے، حروف یرملون نہیں ہے، حرف با نہیں ہے، کیا ہے؟ دال ہے، دال کسی میں نہیں ہے تو وہ حروف اخفا میں چلا گیا۔ اب یہاں پر سختی کے ساتھ غنہ کریں گے۔ سمجھ تو لیا ہے لیکن تھوڑا سا پریکٹس کرنا پڑے گا، جسے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ خود بہت آٹومیٹک آپ کا انداز ہو جائے گا۔ جہاں پر وہ حرف حافظ صاحب کو آپ نے تراویح میں دیکھے ہوگے، جہاں غنہ کرنا ہوتا ہے وہ خود ہی غنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو انسان جس ماحول میں ڈالتا ہے، جس چیز میں ڈالتا ہے انسان، اللہ نے عجیب صلاحیتوں کا جو ہے نا وہ مجموعہ بنایا انسان کو۔ آپ نے دیکھا کیا کچھ انسان ادا نہیں کرتا لیکن وہ پریکٹس کے اوپر ہے۔ فوجی کو دیکھیں وہ اپنا الگ کام کرتا ہے، اور کسی عام مزدور کو دیکھو جو میکینک وہ اپنا کام کرتا ہے، انجینئر کو دیکھیں آپ اپنا کام کرتا ہے۔ دنیا میں کچھ ایسے ڈیزائننگ کے جو نا وہ فلیٹ وغیرہ بن رہے ہیں کہ بھل کھاتے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے ابھی گرے گا ابھی گرے گا، لیکن وہ اس کا کمال اس نے اپنے ہنرمندی دکھائے تو اس نے وہ لے کر آیا، اور ان کا کہنا ہے کہ اس کی مضبوطی اس سے بھی زیادہ کی ہم نے، ممکن ہے۔ تو انسان کو اللہ نے عجیب صلاحیت دی ہے، تو انسان اگر اپنی صلاحیت اس پر لگا دے کہ جہاں سے ہوتا ہوا وہاں نظر آ رہا وہاں سے نہیں ہو رہا، جہاں سے نظر نہیں آ رہا وہاں سے ہو رہا ہے، تو انسان کے سارے مسائل خود حل ہو جائے۔ اور شریعت نے ہمیشہ اسی کا درس دیا کہ دیکھیں نظر دھوکہ، خبر اصل ہے۔ جتنے بھی نظر آنے والی چیزیں سب دھوکہ ہے۔ چوری نہیں کاٹتی، اللہ کاٹتا ہے۔ پانی نہیں ڈبوتا، اللہ ڈبوتے ہیں۔ آگ نہیں جلاتی، اللہ جلاتے ہیں۔ تو چیزوں کے اندر جو صفات ہے نا یہ دھوکہ، نظر دھوکہ ہے، خبر اصل ہے۔ تو خبر پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے، جو اللہ چاہتے ہیں کہ دیکھو بن دیکھے بن سمجھے۔ ہم کسی کو صرف کہہ بھی دیتے ہیں نا یار اس کی بات ہے نا
ٹھیک ہے، پھر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا ہوں. اس کو جب یہ جملہ پہنچنا کتنی خوشی ہوتی ہے، اور اس نے ایسی بات کہی ہے، خود بہت محبت بڑھ جاتی ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. الا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن نہ کام آئے گا بچے اور نہ جائیداد پیسے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو قلب سلیم. قلب سلیم سے کیا مراد؟ قلب نہیں، اس کے اندر کی چیز. جیسے ہم کہتے ہیں نا میں بوتل پئیں گے، جیسے کہا جاتا ہے بوتل تو کوئی نہیں پیتا، اندر کی چیز پیتا ہے، لکوڈ مراد ہے. تو یہاں پر بھی دل سے مراد دل کے اندر کی چیز مراد ہے. ظرف بول کر مظروف مراد لینا، دو اندر کی چیز. اللہ ایمان کو دیکھیں گے. تو یہ نون ساکن نون تنوین کے کل 4 حال ہیں. آپ نے 12 پڑھا. اظہار ہے، ادغام ہے، اقلاب ہے اور اخفا ہے. نمبر 14، اظہار حلقی کو مثالوں کے ساتھ واضح کریں. اظہار حلقی آپ سورہ فاتحہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اظہار حلقی کے نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف حلقی ہو. آپ ذرا دیکھیں، سوچیں سورہ فاتحہ میں ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. صراط الذین انعمت، تو انعمت یہاں پر غنہ ہونا تھا اس لیے کہ نون ساکن ہے، لیکن آپ نے نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے عین حروف حلقی موجود ہیں. نمبر 15، ادغام بالغنہ اور بلا غنہ سے کیا مراد ہے؟ ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ لفظ سے ہی ظاہر ہے معنی کہ ادغام بالغنہ کا مطلب ہے کہ غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے. بلا غنہ کا مطلب ہے بغیر غنہ کے ادغام کریں گے. اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ بتائیے ادغام بالغنہ کتنے الفاظ میں ہوتے ہیں، تو وہ 4 الفاظ ہیں، نومی یا ینمو. ٹھیک ہے جی. اور کس میں بلا غنہ ہوتا ہے؟ تو 2 میں، لر، لام اور را میں. مثالیں سب آپ دیکھ چکے ہیں گزشتہ اتوار کو. نمبر 16، اخفاء حقیقی کی تعریف کریں اور مثالیں دیں. اخفاء حقیقی، ابھی آپ نے نون ساکن نون تنوین کے 4 حال پڑھے. اظہار یعنی نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف حلقی ہو تو اظہار، نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف یرملون ہو تو ادغام، نون ساکن نون تنوین کے بعد حرف با ہو تو اقلاب. اس کے بعد کیا ہے؟ اخفا. اس کو اخفاء حقیقی کہا جاتا ہے. یہ جو اخفا ہے، نون ساکن نون تنوین کے جو حال ہیں ان سب کو اظہار حقیقی، ادغام حقیقی، اقلاب حقیقی اور اخفاء حقیقی، یعنی ایک نام رکھا. باقی اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو کہ غیر حقیقی ہیں. نہیں، غیر حقیقی نہیں، وہ شفوی ہیں. وہ میم ساکن کے 3 حال ہیں. میم ساکن میں ایک تو ادغام ہوتا ہے، ایک اخفا ہوتا ہے، ایک اظہار ہوتا ہے، جو گزشتہ اتوار کو آپ نے پڑھا ہے. میم ساکن کی 3 حالتیں ہیں، اظہار، ادغام اور اخفا. اس کو اظہار شفوی، ادغام شفوی، اخفاء شفوی کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق ہونٹ سے ہے. تو ہونٹ کو عربی میں شفتین کہا جاتا ہے. تو وہیں سے چونکہ ہونٹ کے استعمال والے چیزوں کو انہوں نے شفوی کے نام سے نام رکھ دیا، یعنی اس چیز کا تعلق جس چیز سے ہے تو نسبتاً نام رکھ دیا. جو نون ساکن تنوین کے 4 حال ہیں وہ حقیقی کے نام سے، میم ساکن کے جو 3 حالتیں ہیں وہ شفوی کے نام سے. یاد رہے گا آپ کو انشاءاللہ. میم ساکن کے کتنے حال ہیں؟ دیکھیے سوال کیا 17 نمبر پہ. میم ساکن کے کتنے حال ہیں؟ گزشتہ اتوار کو پڑھا 3 حال ہیں. میم ساکن کے بعد اگر میم ہو تو وہاں پر غنہ کریں گے، اور اس کا نام ہے ادغام، یعنی ایک میم کو دوسرے میم میں مدغم کریں گے. جیسے الیکم مرسلون، تو الیکم میں بھی میم، مرسلون میں بھی میم. تو الیکم میں جو میم ہے یہ نہیں پڑھیں گے، بس کہ اس میم کو مرسلون کے میم میں مدغم کر دیں گے. تو اس کا نام ہے ادغام شفوی. شفوی کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں ہونٹ استعمال ہو رہے ہیں، الیکم مرسلون. تو ہونٹ کے استعمال کی وجہ سے میم ساکن کے 3 حال کو شفوی کا نام رکھ دیا. تو ادغام شفوی. ایک ہے اخفاء شفوی. اخفاء شفوی کب؟ جب میم ساکن کے بعد حرف با آئے. اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با ہو یا میم ہو. میم میں تو غنہ کیا، با میں بھی غنہ کریں گے. جیسے ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم میم ساکن ہے، اس کے بعد والا حرف کون سا ہے؟ با، لہٰذا یہاں پر بھی غنہ کریں گے. تو اس غنہ کرنے کا نام، اس عمل کا نام اخفاء شفوی. شفوی کیوں؟ اس لیے کہ ہونٹ کا استعمال. دیکھیں وما ہم بمؤمنین یا ترمیہم بحجارۃ، ہونٹ استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے اس کا نام ہے اخفاء شفوی. اگر میم کے بعد میم بھی نہ ہو، میم کے بعد با بھی نہ ہو، تو پھر ہوگا اظہار، یعنی غنہ نہیں ہوگا. جیسے دیکھیں انعمت،
انعمت، میم میں آپ نے غنہ نہیں کیا، کیوں؟ میم کے بعد تا ہے، کیونکہ نہ میم ہے نہ با ہے، اور آپ پڑھ رہے ہیں کہ میم کے بعد اگر نہ میم ہو نہ با ہو، اگر کوئی اور حرف ہو تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا، جس کا نام ہے اظہار شفوی۔ اب یہاں پر ہونٹ تو استعمال نہیں ہے تو نام کیوں رکھا؟ تو اس قاعدے کا میم ساکن میں ہونے کی وجہ سے قاعدہ نام رکھا۔ مثلا فلاں علاقے کے سارے لوگ ذہین ہیں، تو وہاں پر کوئی بیوقوف ہوگا اس علاقے کا ہوگا، تو بیوقوفی تو علاقے کے لوگوں کو پتہ ہے نا، لیکن آپ پھر بھی اس کو سمجھداری بولیں گے۔ مطلب جیسے ہوتا ہے فلاں قوم بہت اچھی ہے، کیا اس قوم میں برے لوگ نہیں ہیں؟ فلاں قوم بہت بری ہے، کیا اس قوم میں کیا اچھے لوگ نہیں ہیں؟ تو ہر انسان خامی اور خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ہر علاقہ، ہر ملک، ہر شہر خامی اور خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ورنہ پتہ نہیں کتنی تباہی مچ چکی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی وجہ سے ترس کھا جاتے ہیں، کسی کی وجہ سے عذاب بھی آ چکا ہوتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ یاد ہے نا، جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی تھی، پتہ نہیں ہم اب کتنے لوگ پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے بارش رکی ہے۔ سب تو شکوہ شکایتیں کرتے ہیں کہ یار بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی گناہ گار تھا، حدیث کا صحیح واقعہ ہے، جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی۔ پھر توبہ طائب کے لیے اس نے اندر ہی اندر دل میں توبہ کر لی تھی، شرمندہ بنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر میدان میں نکلے، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے کہ اس آدمی کو بولا نکلے اور توبہ کرے سب کے سامنے ذلیل ہو۔ دل ہی میں رو گیا وہ، یا اللہ مجھے معلوم ہے گناہ گار، میں تجھ سے چپکے سے معافی ہوں، تو ستار العیوب ہے۔ فوراً بارش برسنی شروع ہو گئی۔ تو ہم میں پتہ نہیں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جن کی گناہوں کی وجہ سے جو ہے نا، تو ہر کوئی اپنے طور پر معافی مانگے، خود کو دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے، اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے، فوراً حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں ہم سے ذرا تندرستی میں زندگی گزار، ان کو دیکھ کے حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ میم ساکن کے تینوں حالوں کو شفوی کے نام سے یاد کیا انہوں نے، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ آخری سوال ہے 18واں سوال، اظہار شفوی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہی سوال کیا ہے، اظہار شفوی کہ میم کے بعد نہ میم ہو، میم کے نہ با ہو، تو اس کے علاوہ کوئی حرف ہو تو وہ اظہار شفوی کہلائے گا۔ یہ ایک پیج میں نے پڑھا دیا، جواب بھی دے دیا، گھر جا کر نا ایک دفعہ اپنے آپ سے سوال کریں، بیچ میں سے کوئی سوال نکالے پھر سوال کریں، پھر جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ جیسے یہ کتاب ختم ہونے کے تقریباً قریب ہیں، تو قاعدے پھر میں پڑھاؤں گا نہیں، جو نئے ساتھی ہیں ان سے مخاطب ہو، قاعدے پھر میں پڑھاؤں گا نہیں، روز میں پریکٹس کراؤں گا۔ قرآن شریف کی کوئی بھی چھوٹی صورت نکال لی، اس کی مشق ہوگی انشاءاللہ، تو پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھیں گے یہ غنہ ہے، یہ اظہار شفوی ہے، اور ادغام شفوی ہے، یہ اظہار حقیقی ہے، ادغام حقیقی، ساری چیزیں پھر انشاءاللہ ابھی آپ نے سمجھ لیا نا، تو جب پریکٹس کریں گے تو ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گے۔